तोपों की गिन गर्ज, तलवारों की छनकार, जमीन खून से सुर्ख और दुश्मन का समुंदर सामने। लेकिन उस समुंदर के मुकाबिल एक शेर खड़ा था, शेर मैसूर, टीपू सुल्तान। वो सुल्तान जिसने कहा था मरना कबूल है मगर गुलामी नहीं। ये कहानी है उस आखिरी लड़ाई की जहां एक इंसान नहीं बल्कि एक अहद लड़ रहा था, आज़ादी का अहद। टीपू सुल्तान के वालिद सुल्तान हैदर अली एक बहादुर सिपा सालार और बाद में मैसूर के हुक्मरान बने, जबकि वालदा फातिमा फ़ख्रुन्निसा एक नेक सीरत औरत और तालीम याफ्ता खातून थी। टीपू सुल्तान का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। छोटी उम्र ही में उन्हें ख़ास तालीम और जंगी तरबियत दी गई। इन्हें कुरान करीम की तालीम के साथ साथ अरबी, फारसी और उर्दू जुबान पर अबूर हासिल हुआ। साथ ही घोड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी इनकी रोजमर्रा की मश्क थी। कहा जाता है कि सिर्फ 15 बरस की उम्र में वो मैदान जंग में अपने वालिद के साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए, और यही वो लम्हा था जिसने उनकी शख्सियत को बाकी उम्र के लिए ढाल दिया। सन 1782 का ज़माना था। बरे सगीर की सरजमीन पर अंग्रेज अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहे थे और मुख्तलिफ रियासतों को एक एक करके अपने ज़ेरे नगी लाने की साजिशें कर रहे थे। इस वक्त मैसूर के हुक्मरान सुल्तान हैदर अली अंग्रेज़ों के सबसे बड़े दुश्मन थे। ये ज़माना दूसरी जंग मैसूर का था जो 1780 से 1784 तक जारी रही। हैदर अली ने अंग्रेज़ों को कई बार शिकस्त दी थी, लेकिन किस्मत ने अचानक पलटा खाया। जब वो अंग्रेज़ों और मरहटों के खिलाफ जंग में मसरूफ़ थे तो अचानक एक जानलेवा बीमारी ने उन्हें घेर लिया। तारीख बताती है कि उन्हें सख्त किस्म की जिल्दी बीमारी लाहक हुई जिसने उनके जिस्म को कमज़ोर कर दिया। सन 1782 के आखिर में पैराम बकरनम के मकाम पर दौरान जंग ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो बिस्तर अदालत पर थे, लेकिन फ़ौज की हिम्मत बढ़ाने के लिए हुक्म देते रहे। इसी दौरान टीपू सुल्तान, जो पहले ही अपने वालिद के साथ माज पर थे, जंग की कमान संभालने लगे। जब खबर फैली कि हैदर अली दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो सिपाहियों का हौसला टूटने का खदशा था, मगर टीपू सुल्तान ने बड़ी हिकमत से यह खबर कुछ वक्त के लिए छुपाए रखी ताकि फौज तजबज का शिकार ना हो। कुछ दिन के बाद जब उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मैसूर का हुक्मरान बनाया गया, तब जाकर लश्कर को खबर मिली कि अब कमान एक नौजवान मगर बहादुर सिपा सालार के हाथ में है। इस वक्त टीपू सुल्तान की उम्र सिर्फ 31 साल थी। इक़्तिदार संभालते ही टीपू सुल्तान को मालूम था कि अब जंग सिर्फ तलवार और तोप से नहीं जीती जा सकती, बल्कि सियासी तदब्बुर और इंतज़ामी इस्तिलाहात भी ज़रूरी हैं। यही वजह थी कि उन्होंने दरबार की पॉलिसियों में तब्दीली की, रियाया को सहूलतें दी और रियासत को मजबूत करने के लिए नई बुनियादें डाली। उनके इक़्तिदार में आते ही मैदान जंग उनके लिए दूसरा घर बन गया। वो सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं लड़ते थे, बल्कि दिमागी हिकमत अमली और साइंसी तरक्की के साथ साथ चलते थे। यही वजह थी कि उनकी जंगें आज भी अस्करी तारीख का अहम बाब हैं। जब टीपू सुल्तान ने इक़्तिदार संभाला तो अंग्रेज ताकत पकड़ रहे थे। बरे सगीर की कई रियासतें अंग्रेजों के दबाव में आ रही थीं। ऐसे में टीपू सुल्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो अपनी सल्तनत को महफूज रखे और अंग्रेजों को पीछे धकेले। लेकिन वो सिर्फ बहादुरी पर भरोसा करने वाला हुक्मरान नहीं था, बल्कि वो दूर अंदेश और जदीद साइंस रखने वाला सिपा सालार था। टीपू सुल्तान अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेज सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं जीतते, बल्कि सियासत, साजिश और टेक्नोलॉजी के जरिए भी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अगर अंग्रेज जदीद हथियार रखते हैं तो वो इससे भी बेहतर हथियार बनाएंगे। अगर अंग्रेज साजिश करेंगे तो वो इत्तेहाद बनाएंगे, और अगर अंग्रेज वक्त के साथ चल रहे हैं तो वो वक्त से आगे सोचेंगे। टीपू सुल्तान ने महसूस किया कि यूरोप में इस वक्त फ्रांस और बरतानिया की दुश्मनी सबसे बड़ी है। उन्होंने मौका गनीमत जाना और फ्रांस के साथ ताल्लुकात कायम किए। फ्रांसीसी इंजीनियर और फौजी माहिरीन को मैसूर बुलाया गया। यही माहिरीन टीपू सुल्तान की फौज को यूरोपीय अंदाज में तरबियत देते और तोपखाना जदीद बनाते। इससे मैसूर की फौज का डिसिप्लिन बढ़ा और अंग्रेजों के बराबर खड़े होने की सलाहियत पैदा हुई। टीपू सुल्तान ने तोपखाने को गैर मामूली अहमियत दी। बड़े बड़े तोपखाने तैयार करवाए जो दुश्मन के किलों और लश्करों पर ज़बरदस्त हमला करते। इसी के साथ उन्होंने अपने दिफा के लिए मजबूत किले बनवाए। ये किले महज दीवार नहीं थे, बल्कि एक मुकम्मल जंगी निज़ाम था। पानी के ज़खायर, बारूद के गोदाम और दिफाई बुर्ज
اور ان قلعوں کی بناوٹ ایسی تھی کہ دشمن کے لیے ان پر قابض ہونا آسان نہ تھا۔ ٹیپو سلطان کا سب سے بڑا کارنامہ راکٹ ٹیکنالوجی ہے۔ اس سے پہلے راکٹ صرف لکڑی کے بنتے تھے جو زیادہ فاصلے پر نہیں جا سکتے تھے، مگر ٹیپو سلطان نے دھات کے نلوں میں بارود بھرا، لکڑی کی چھڑی لگائی اور ایک ایسا راکٹ بنایا جو 2 کلومیٹر تک جا سکتا تھا۔ میدان جنگ میں جب راکٹ چلتے تو آسمان پر آگ کی لکیر سی بنتی اور دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچ جاتی۔ انگریز لکھتے ہیں کہ جب پہلی بار ان راکٹوں کا سامنا ہوا تو ان کے فوجی گھبرا گئے اور گھوڑے دبک گئے۔ بعد میں یہی راکٹ ٹیکنالوجی انگریز یورپ لے گئے اور اپنی فوج میں استعمال کی۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی پہلے ہی انگریزوں کو سخت شکست دے چکے تھے، لیکن جب ٹیپو سلطان نے اقتدار سنبھالا تو جنگیں جاری تھیں۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو کئی محاذوں پر شکست دی۔ آخرکار 1784 میں صلح نامہ منگور پر دستخط ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار انگریزوں کو ایک مقامی طاقت کے ساتھ برابر کی سطح پر معاہدہ کرنا پڑا۔ یہ معاہدہ انگریزوں کے لیے ذلت سمجھا گیا، کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ ٹیپو سلطان ان کے ہم پلہ ہیں۔ انگریز یہ سب برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک مقامی سلطان ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ چنانچہ انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا، مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملایا، نظام حیدرآباد کو بھی دھمکا کر اپنے اتحاد میں شامل کیا۔ یوں ایک طرف انگریز تھے اور دوسری طرف ٹیپو سلطان تقریباً تنہا رہ گئے۔ اس اتحاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیسری جنگ میسور شروع ہوئی۔ انگریز، مرہٹے اور نظام حیدرآباد ایک ساتھ حملہ آور ہوئے۔ ٹیپو سلطان نے پوری جرت سے مقابلہ کیا۔ لیکن اتنے بڑے اتحاد کے سامنے ریاست کمزور پڑ گئی۔ 1792 میں انہیں معاہدہ سرنگا پٹم پر مجبور کیا گیا۔ اس معاہدے کی شرائط بہت کڑی تھیں۔ آدھی سلطنت انگریز، مرہٹوں اور نظام کے درمیان تقسیم کر دی گئی۔ ٹیپو سلطان کو اپنے 2 بیٹے انگریزوں کے پاس یرغمال کے طور پر بھیجنے پڑے۔ یہ لمحہ بہت دردناک تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ٹیپو کے 2 بیٹے انگریز لے کر جا رہے تھے تو وہ آنسوؤں سے بھیگے کپڑوں میں اپنے والد سے لپٹ گئے، لیکن ٹیپو نے ہمت نہیں ہاری اور کہا، شیر کے بچوں کے لیے یہ وقت آزمائش ہے، مگر یاد رکھو یہ غلامی نہیں بلکہ آزادی کی جنگ کی قسط ہے۔ ٹیپو سلطان کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک یہ تھا کہ ان کے اپنے دربار اور ریاست میں غدار موجود تھے۔ کچھ امراء انگریزوں کے لالچ میں آ گئے، بعض نے دولت اور جاگیر حاصل کرنے کے لیے دشمن سے خفیہ تعلقات قائم کیے۔ یہی لوگ انگریزوں کو اندرونی خبریں دیتے اور ریاست کو کمزور کرتے۔ ٹیپو سلطان کے لیے یہ غدار تلوار سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ انگریز جانتے تھے صرف میدان جنگ میں ٹیپو کو شکست دینا آسان نہیں، اس لیے انہوں نے کئی طرح کی چالاکیاں کی۔ سیاسی جال، مرہٹوں اور نظام کو ہمیشہ ٹیپو سلطان کے خلاف بھڑکایا۔ معاشی دباؤ، تجارتی راستے بند کیے تاکہ میسور کی معیشت کمزور ہو۔ جھوٹے پروپیگنڈے ٹیپو سلطان کو ظالم اور شدت پسند کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ دوسرے حکمران ان کے ساتھ اتحاد نہ کریں۔ سفارتی رابطے، یورپ کی دوسری طاقتیں جیسے فرانس کو بھارت سے دور رکھنے کے لیے سیاسی حربے استعمال کیے۔ یوں ایک طرف ٹیپو سلطان جنگ کے میدان میں بہادری دکھاتے رہے اور دوسری طرف انہیں معاہدوں اور سازشوں کے ذریعے کمزور کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ معاہدے وقتی طور پر انگریزوں کو فائدے دیتے، لیکن ٹیپو سلطان کا عزم ٹوٹا نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یرغمال دینے کے باوجود ریاست کو دوبارہ منظم کیا اور اگلی جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ سن 1758 میں لارڈ ویزلی ہندوستان کا گورنر جنرل بن کر آیا۔ وہ ٹیپو سلطان کو برِ صغیر میں برطانوی اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ ویزلی نے ایک حتمی منصوبہ بنایا، مرہٹوں اور نظام دکن کو بڑی رقم اور علاقوں کا لالچ دے کر ٹیپو سلطان کے خلاف اپنے ساتھ شامل کیا۔ ٹیپو سلطان کا فرانسیسیوں سے اتحاد اور جدید راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال انگریزوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ آخرکار فروری 1799 میں انگریزوں اور ان کے اتحادیوں کی ایک بڑی فوج نے میسور پر حملہ کر دیا۔ 2 ماہ کے بعد اپریل میں انہوں نے ٹیپو کے دارالحکومت سرنگا پٹم کے علاقے کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ ٹیپو نے قلعہ بندی کو مضبوط کیا ہوا تھا اور کئی ماہ تک دفاع کے لیے تیاری کر رکھی تھی۔ قلعے کی دیواریں مضبوط تھیں اور دریائے کاویری 3 اطراف سے حفاظت کر رہا تھا۔ ٹیپو سلطان کی فوج میں سب سے بڑا غدار ان کا وزیر اعظم میر صادق تھا۔ میر صادق خفیہ طور پر انگریزوں کے ساتھ رابطے میں تھا
اور قلعے کی اندرونی تفصیلات انہیں فراہم کر رہا تھا۔ میر صادق نے قلعے کے ایک ایسے حصے کو کمزور کر دیا جو قلعے کی مشرقی دیوار پر تھا۔ اس نے انگریزوں کو یہ معلومات بھی فراہم کی کہ قلعے کی دیوار کا ایک مقام گولہ باری سے کمزور ہو چکا ہے۔ 4 مئی 1799 کو انگریزوں نے اس کمزور مقام پر بھرپور حملے کا فیصلہ کیا۔ میر صادق نے عین حملے سے پہلے ٹیپو کو یہ یقین دلایا کہ دن کا زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے اور فوجیوں کو کھانا کھانے اور آرام کرنے کا وقت دینا چاہیے، اور اس کے کہنے پر اس نے خود میناروں سے نگہبانی کرنے والے دستوں کو واپس بلایا تاکہ وہ مزدوری کی ادائیگی کے بہانے وہاں سے ہٹ جائیں۔ جب ٹیپو سلطان ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، عین اسی وقت انگریزوں نے ایک زبردست حملہ کر دیا۔ ٹیپو کو جیسے ہی غداری اور حملے کا پتہ چلا، اپنے محافظوں کے ساتھ اس جگہ کی طرف دوڑے جہاں سے قلعے کی دیوار توڑ دی گئی تھی۔ میر صادق کی غداری کی وجہ سے جب ٹیپو سلطان دیوار کے قریب پہنچے تو ان کی بہترین فوجی دستے اور توپیں اپنی پوزیشن پر موجود نہ تھیں، جس کی وجہ سے انگریزوں کا رستہ صاف ہو گیا۔ جنگ کے دوران ٹیپو سلطان کو کئی زخم لگے اور گھوڑے پر سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ ایک مرحلے پر انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو پہچان لیا اور انہیں ہتھیار ڈالنے کا موقع دیا، ساتھ ہی زندگی کی ضمانت بھی دی۔ تاریخ کا وہ مشہور جملہ اس وقت کہا گیا جو ان کی غیرت کی عکاسی کرتا ہے: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لڑنا جاری رکھا۔ ایک انگریز فوجی نے ان کے سینے پر گولی مار دی اور تلوار سے وار کیا۔ جب انگریزوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا تو بہت دیر تک ٹیپو کی لاش تلاش کرتے رہے۔ شام کو ایک تنگ راستے پر لاشوں کے ڈھیر تلے ان کی لاش ملی۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور چہرے پر بہادری اور بے خوفی کا تاثر تھا۔ ٹیپو سلطان کے جنگ ہارنے کی ایک بڑی وجہ ان کی حکمت عملی کی کمزوری اور فوج کی کمی نہیں، بلکہ ان کے اپنے ہی وزیر میر صادق کی غداری تھی، جس نے اہم وقت پر اہم دفاعی پوائنٹس سے فوج ہٹا لی۔ اگر غداری نہ ہوتی تو قلعہ کئی ہفتے شاید کئی مہینے مضبوط محاصرہ برداشت کر سکتا تھا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت نے ہندوستان میں برطانوی اقتدار کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا دیا۔ انہیں برِ صغیر کا پہلا مجاہد آزادی بھی کہا جاتا ہے، جس نے آخری سانس تک انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔